الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزت ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ہمارا عظیم الشان اجلاس جو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر منعقد کیا گیا تھا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم پسمردگی اور شکستہ دلی کا شکار نہ ہو جاؤ، غم زدہ اور پریشان حال مت ہو جاؤ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس عنوان کے تحت ہم نے اجلاس کے نقطہ آغاز یعنی تذکیر بالقرآن سے لے کر اب تک مختلف موضوعات پر تحریکی، ملی، سماجی اور دینی شخصیات سے استفادہ کیا۔ اب ہمارا یہ اجلاس اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور اختتامی مرحلے میں اس نہایت ہی دانشور سمجھدار کیڈر کے سامنے جو بہت حساس اور بہت باضمیر ہے اور جو ملت اسلامیہ کا نمک ہے اور جو اس دھرتی پر خدا کی آواز ہے اور جو ایک مشن، ایک تحریک اور ایک مقصد کا ترجمان ہے، اس سے چند باتیں بطور اختتامی کلمات اس اجلاس میں پیش کرنی ہے۔ رفقائے محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی چند آیت پیش کی، وہ آیات بھی انشاءاللہ اس گفتگو کا حصہ بنے گی، اور دوسرے یہ ہے کہ موجودہ حالات کی سنگینی اور ہمارے کرنے کے کام کے تحت شروع میں جو کلیدی خطاب ہوا، اس خطاب کے تناظر میں بہت سی باتیں ہمارے سامنے ہمارے مربی محترم نے پیش کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب چیزیں ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ ہم جو ملت کا ایک درد رکھنے والا طبقہ ہے، جو اپنے آپ کو خدا کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے، تو چند باتوں کی طرف متوجہ ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ہر اعتبار سے حالات سے اپڈیٹ کرنا ہے۔ حالات کی سنگینی ہو، حالات کے تقاضے ہوں، حالات کے اشارے ہوں، ہر اعتبار سے ہمیں اپنی نسلوں کو اس کے مقابلے کے لیے تیار کرنا ہے، حالات پر گہری نظر رکھنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کا ایک ٹکڑا اس طور پر ہے کہ علی العاقل ان یکون عارفا بزمانہ، کہ عقل مند پر، دانشور پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے زمانے پر نگاہ رکھے، وہ اپنے زمانے کے تقاضوں کو سمجھیں
وہ اپنے زمانے کے اشاروں کو جانیں، وہ حالات کے رخ اور اس کے سمت سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دانشور انسان وہ بے خبر نہیں ہوتا، وہ یہ جانتا ہے کہ دنیا کی جو قومیں حالات کے تقاضوں کو نہیں سمجھتی وہ حالات کا شکار بن جاتی ہے اور تاریخ کے کچرے دان میں پھینک دی جاتی ہے۔ میں شاعر مشرق علامہ اقبال کا وہ شعر آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ شاعر مشرق نے مصر کے ایک بہت بڑے فلسفی اور شاعر ابو العلا معرری کا ایک واقعہ پیش کیا۔ ابو العلا معرری جو بڑا شاعر اور مفکر تھا اور وہ گوشت نہیں کھاتا تھا، تو اس کے دسترخوان پر اس کے چاہنے والوں نے مرغ کو تل کر اور تیار کر کے اس طور پہ پیش کیا کہ محسوس یہ ہوتا تھا کہ وہ مرغ نہیں بلکہ کوئی اور سبزی ہو۔ جب یہ مرغ ایک خاص سلیقے کے ساتھ اس کے کھانے میں شامل ہوا تو وہ فوراً محسوس کر لیا اس کی چھٹی حس نے کہ یہ سبزی نہیں، یہ مرغ ہے۔ تو اس نے مرغ کو دیکھ کر بحیثیت ایک فلسفی دوسرا نقطہ پیش کیا۔ اس نے مرغ کو دیکھ کر اپنے میزبانوں کو ڈانٹا نہیں بلکہ اس نے مرغ کی بیچارگی اور اس کی ذلت آمیز موت اور اس کی بے بسی پر چند اشعار کہے، اور اس نے گویا کہ ایک قوم کو پیغام دیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اے مرغ کے بیچارے ذرا یہ تو بتا تو تیری وہ خطا کیا ہے، یہ ہے جس کی مکافات۔ اے بیچارے مرغ ذرا مجھے یہ بتا کہ تیری وہ خطا کون سی ہے کہ انسان نے تجھ کو ذبح کیا، تلا اور دسترخوان کی زینت بنا دیا۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے بھی یہی بات کی تھی کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ تم دشمن قوموں کے لیے کھانے کے دسترخوان پر سجی ہوئی ایک قوم بن جاؤ گے، بھوکوں کے لیے، گدھوں اور چیلوں کے لیے غذا بن جاؤ گے۔ دنیا کی قومیں تمہیں نوچ نوچ کر کھائیں گی اور تم ایک مردہ جانور کی طرح دفاع کی پوزیشن میں نہیں ہوگے۔ شاعر نے کیا بات کہی اس کے آگے؟ اس نے کہا کہ افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا تو، افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اے مرغ تو نے اپنے اندر شاہینی اوصاف پیدا نہیں کی، تو نے بلند نگہی پیدا نہیں کی، تو نے بلند پروازی اپنے اندر پیدا نہیں کی، تو نے طوفانوں سے لڑنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا نہیں کی، اس لیے تجھے فطرت نے انسانوں کے دسترخوان پہ سجا دیا۔ اگر تو شاہین کی طرح ہوتا تو انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ تجھے آسانی سے ذبح کرتا اور اپنے دسترخوان پر کھانے کے لیے سجا لیتا۔ میرے نوجوانوں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج ہم شاہینی اوصاف کو بلا چکے ہیں؟ کیا جفا کشی، بلند ہمتی، اپنے مقصد سے اور اپنے نظم العین سے عشق، خود شناسی، خود نگہی، کیا آج ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں؟ کیا ہم فطرت کے اشاروں کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ فطرت کی جو قوانین ہیں، ان قوانین کا جن قوموں نے پاس و لحاظ نہیں رکھا، تاریخ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ وہ قومیں اپنے وجود کو کبھی باقی نہیں رکھ پائی۔ تو آئیے کہ سب سے پہلے ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ بے حسی، جمود، غفلت اور تعطل کی یہ جو چادر اور یہ دبیز چادر جس کو تانے ہم سو رہے ہیں، ہم اس کو پھاڑ کر پھینک دیں گے اور ہم ایک زندہ، ایک بیدار اور ایک تابندہ قوم کی حیثیت سے دنیا اپنے وجود کو بنوائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دوسری بات، قرآن مجید میں سورہ ہود میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے
جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے درمیان اپنے قانون عذاب کو جاری کر دیا ہے. آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کیجیے. اللہ نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتور قوموں کی تاریخ پیش کی. وہ قومیں خدا کے عذاب کا شکار کیوں بنی؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ جب قوموں کے درمیان ایسے افراد ناپید ہو جاتے ہیں، ایسے افراد ختم ہو جاتے ہیں جو فساد کو روکنے کی کوشش کریں، جو بگاڑ کو روکیں، تو اللہ پھر ایسی قوموں کو زمین سے مٹا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا کہ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ، کہ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم میں کچھ ایسے لوگ ہوتے جو زمین سے فساد کو روکنے کی کوشش کرتے. گزشتہ قوموں میں ایسے لوگ نہیں تھے، ہم نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا جو فساد کو نہیں روکتے. تماشائی بنے ہوئے ہیں، ہم بھی تماشائی بنے ہوئے ہیں. ہمارا کوئی کنسرن نہیں. کسان مرتے ہیں مرے، شراب بکتی ہے بکے، نوجوان نشے میں ڈوبتا ہے ڈوبے، لڑکیوں کی عزتیں لٹتی ہیں لٹے، سماج کرپشن بدعنوانی کا شکار ہوتا ہے ہو. میں کہاں ہوں؟ میں اپنے دسترخوان پہ ہوں، میں اپنے شادی کے ولیمے میں ہوں، میں اپنے نرم نرم بستروں میں سویا ہوں. لوگوں مجھے جگانے کی کوشش نہ کرو. قرآن نے کہا کہ جب قوموں کے درمیان ایسے بے ضمیر لوگ پیدا ہو جائیں جو فساد کو دیکھیں لیکن ان کا ضمیر ان کو متوجہ نہ کریں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے قومیں مجرم قومیں ہیں. کانو مجرمین، یہ ظلم ظالموں کا اتباع کرتی ہے اور دنیا میں مجرم بن کر رہتی ہے. آگے قرآن نے کہا ما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اور اے نبی یہ آپ کے رب کا کام نہیں ہے، یہ آپ کے رب کا کام نہیں ہے کہ وہ قوموں کو ناحق ہلاک کر دے حالانکہ ان میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں. اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں. اگر اصلاح کرنے والے لوگ کسی سماج میں، کسی تمدن میں، کسی سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں تو وہ خدا کی رحمت کا سبب بنتے ہیں، وہ خدا کے عذاب کے لیے ڈھال بنتے ہیں، خدا کے عذاب کو روک دیتے ہیں. بھائیو، کیا موجودہ انسانی دنیا میں ہم اپنے اس کردار کو نبھا رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم زمین میں اصلاح کے علمبردار ہیں؟ کیا ہم نے پیغمبرانہ مشن اور پیغمبروں کی وراثت اور ان کے نصب العین کو لے کر چلنے کا حق ادا کیا ہے؟ یہ امت مسلمہ کی وہ بہت بڑی بھول ہے جس بھول نے اس امت کو زمین میں بے وزن بنا دیا ہے. اب یہ جو تیسری بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں انقلاب کا نقشہ کیا ہے. قرآن زمین میں امت مسلمہ کے ذریعے جس انقلاب کی دعوت دیتا ہے، جس بیداری کی دعوت دیتا ہے، جس عالمی تبدیلی کی دعوت دیتا ہے، تو قرآن کے اصول کیا ہے؟ قرآن نے پہلا اصول یہ بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو ویسا ہی جیسے کہ اس کا ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. یہ قرآن نے پہلی بات کہی ہے. یہ ہے انفرادی توجہ کی بات. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان، ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ، ہر نوجوان، اس کی شخصیت کی اساس اللہ کا ڈر ہو. وہ خدا کے سوا زمین میں کسی سے نہ ڈرے. قرآن یہ بات سورہ احزاب میں بھی کہتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمارا ہر فرد وہ اپنی شخصیت کا تزکیہ کریں، وہ اپنی شخصیت کو نکھاریں، وہ اپنے آپ میں خدا کی معرفت پیدا کریں، وہ
زمین میں خدا کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ دیکھیے بہت بنیادی نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے سامنے یہ بات بھی آتی ہے کہ صلاحیتوں سے فیصلے ہوں گے، ان کے پاس صلاحیتیں تو وہ آگے بڑھیں گے، ایمان اس میں کوئی دخل نہیں رکھتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کی طاقت صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ صالحیت میں بھی ہے۔ یہ امت محض اپنی صلاحیت کی بنیاد پر عالم انسانی میں خدا کی نائب نہیں ہو سکتی۔ اس امت کو تقوی کے لباس سے آراستہ ہونا ہوگا۔ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ اس امت کی قوت کا سرچشمہ تعلق باللہ ہے۔ ہر فرد کو اپنے آپ میں اور اپنے رب سے گہری محبت، اپنے رب کے حضور جواب دہی کا احساس، اپنے رسول کی سیرت کا گہرا شعور، یہ ہے انفرادی تزکیہ، یہ ہے ذاتی ارتقاء۔ یہاں سے تحریک اسلامی شروع ہوتی ہے۔ ہر فرد اتنا باشعور ہو کہ وہ یہ جان لے کہ یہ دنیا جہاں پر شیطانی قوتیں پھیلی ہوئی ہیں، جہاں ہر طرف طاغوت کے شکنجے ہیں، اگر یہاں کوئی چیز میرے لیے استقامت کا سبب ہے تو وہ خدا کا ڈر ہے۔ بھائیو، اللہ کی معرفت کے ساتھ اپنی شخصیات کو اور اپنی ذات کو آگے بڑھائیے، یہ قرآن کہتا ہے۔ ہر فرد ملت میں یہ شعور پیدا ہونا چاہیے۔ آپ کا بچہ کتنے ہی بڑا ڈاکٹر بنے، کتنے ہی اعلیٰ درجے کا انجینئر بنے، لیکن اگر اس میں خدا خوفی نہیں ہے تو وہ باطل کی کیمپ کا فرد ہے، وہ اسلام کی طاقت نہیں ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے مسلم ہو۔ پھر دوسری بات قرآن کیا کہتا ہے؟ اسلامی معاشرے کی تشکیل۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ دوسرا اجتماعی عمل یہ ہے کہ تمہاری معاشرت، تمہارا تمدن، تمہاری اجتماعی زندگی، اس کی اساس قرآن ہونا چاہیے۔ قرآن یہ جو خدا کی آخری کتاب ہے، جو زمین پر خدا کی آواز ہے، جو زندہ جاوید کلام ہے، اس کتاب کی روشنی میں تمہاری اجتماعی زندگی کی تشکیل ہونا چاہیے۔ اس کتاب کا نور وہ تمہاری اجتماعی زندگی میں دکھائی دینا چاہیے۔ یہی وہ کتاب ہے جو تمہارے داخلی اور اجتماعی استحکام کی بنیاد ہے۔ اسی کتاب کے نزول نے تمہاری آتش عداوت کو بجھا کر تمہیں اخوت کے رشتے میں باندھا تھا۔ یہی وہ کتاب ہے جس نے دوزخ کے انگاروں میں گرنے سے تم کو بچایا تھا۔ یہ کتاب تمہارے لیے خدا کا نور ہے، یہ خدا کی بصیرت ہے، یہ خدا کی حکمت ہے، یہ خدا کی دانائی ہے۔ اس کتاب کی روشنی میں اجتماعی زندگی کی تشکیل کرو۔ اپنے گھر، اپنے معاشرے، اپنے سماج، اپنے اجتماعی اداروں کو اس کتاب سے جوڑو، اور پھر اس کتاب کی روشنی میں ایک صالح معاشرے کی تشکیل کرو۔ یہ کتاب زندگی کے سارے میدانوں میں ہمارے سامنے ایک بہت واضح اور دو ٹوک نظام زندگی پیش کرتی ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ تمہاری یہ جو اجتماعی زندگی کی برکتیں ہیں، تمہارا یہ جو داخلی نظام ہے، جس نظام میں تم خدا کی روشنی سے اپنے آپ کو منور کر رہے ہو، یہ صرف تمہاری ذات تک محدود نہ ہو، یہ تمہاری اجتماعیت تک محدود نہ ہو۔ تمہارے علماء، تمہارے قائدین، تمہارے معلمین، تمہارے بڑے بڑے وقت کے دانشور، ان کی خدمات اور ان کا نور بصیرت صرف مسلم معاشرے کی سرحدوں تک نہ ہو، بلکہ تمہارے وجود سے ایک ایسی اجتماعیت تشکیل پائے جو اجتماعیت عالم انسانی میں خدا کی نمائندگی کا حق ادا کرے۔ وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یہ خیر جو خدا نے تم کو بخشا ہے، اس خیر کے تم جماعتی شکل میں داعی بنو۔ تمہاری حیثیت داعیانہ حیثیت ہے،
زمین پر ایک دائی امت کی حیثیت سے اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے. ہر فرد ملت وہ اپنے آپ کو دائی ملت کے طور پر پیش کرے, دائی اسلام کے طور پر پیش کرے. ہمارا کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو لیکن دعوت کا جذبہ اس کے اندر موجود ہو. ہمارا ایک مزدور ہو, مزدور ادنا سا مزدور, اسے یہ شعور ہو کہ وہ ایک دعوت کا امین ہے. ہماری خاتون, ہمارا طالب علم, ہمارا پروفیسر, غرض یہ کہ ہم ملت کے ہر فرد کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ میں دائی امت کے کردار کو ادا کریں, انفرادی زندگی نہ گزاریں, اجتماعی زندگی میں اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں. آج آپ دیکھیے قرآن نے کہا کہ دعوت دین کے لیے اجتماعیت ضروری ہے. اجتماعیت کے بغیر دعوت کے عظیم الشان تقاضوں کی تکمیل تم نہیں کر سکتے. لیکن کہاں ہے ہماری اجتماعیت؟ کہاں ہے وہ نظام؟ ہمارے باصلاحیت لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ وہ اجتماعیت میں شرکت کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحب کام ہے, نماز جنازہ پڑھنا ہے کہ کچھ لوگ جنازے میں شریک ہو گئے تو مردے کو دفن کیا جا سکتا ہے اور سب کا عذاب ٹل جائے گا. یاد رکھیے ایسا نہیں ہے. وہ خیر کی اجتماعی قوت جو خیر کی دائی ہے, اس اجتماعی قوت کا جو حصہ بنیں گے وہی کامیاب ہوں گے. آگے قرآن نے کیا بات کہی ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. جو الفاظ قرآن کے, قرآن نے کہا کہ دعوت کے ساتھ ساتھ تمہارا جو جماعتی نظام ہے وہ اتنا مستحکم ہونا چاہیے کہ جماعتی نظام اس کے پاس میں قوت ہو تاکہ وہ خیر کو بظاہر قوت پھیلا سکے, وہ شر کا ازالہ کر سکے, شر کو مٹا سکے. دیکھیے یہ جو قوت ہے اجتماعیت کے پاس ہے. ہمارے نبی کی پوری سیرت یہ بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ایسا نہیں دکھا سکتے آپ کہ جس صحابی کو اسلامی اجتماعیت کا شعور نہ ہو. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے پاس انسانوں کا سمندر ہے, انسانوں کا سمندر, لیکن یہ سمندر قطروں میں جینا چاہتا ہے. قطروں میں جینے والا یہ سمندر اپنے اندر کبھی موج اور کبھی سیلاب اور کبھی قوت پیدا نہیں کر سکتا. بھائیو یہ افسوسناک کیفیت ہے. یہ جماعت اسلامی جس کی تاریخ آپ نے پڑھا ہے, آپ جانتے ہیں اس جماعت کی طاقت کا راز کیا ہے؟ اجتماعیت ہے. جب 1948 میں جماعت اسلامی کی تشکیل نہ ہوئی تو امیر جماعت اسلامی ہند مولانا ابو اللیث صاحب یہ کہتے ہیں کہ 50 روپے بھی جماعت کے پاس نہیں تھے. مولانا مقبول صاحب جو رکن جماعت تھے اعظم گڑھ کے, مولانا ابو اللیث صاحب امیر جماعت اسلامی ہند ان کے گھر گئے اور کہا کہ دیکھو جماعت اسلامی کا میں امیر بنا دیا گیا ہوں, بیت المال میں ایک پیسہ نہیں ہے, کیا تم جماعت اسلامی ہند کو چلانے کے لیے 50 روپے دے سکتے ہو؟ تاریخ پڑھیے, انہوں نے وہ 50 روپے دیے, وہ جماعت اسلامی ہند کے بیت المال کا پہلا حصہ بنا. اور آج آپ دیکھیے کہ جماعت کی چھوٹی چھوٹی یونٹس اپنے پاس کتنے وسائل رکھتی ہیں. کیوں رکھتی ہیں یہ وسائل؟ یہ اجتماعیت کی برکت ہے. ہمارے پاس یہ افرادی قوت میں اضافہ ہوا, ہم نے ملک پر یہ اثرات ڈالے, دعوت کے میدان میں ہم نے عظیم الشان لٹریچر تیار کیا, ہم نے قائدین اور دعات کی ایک بڑی تحریک برپا کی. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اسلامی اجتماعیت ہے. بھائیو اس اسلامی اجتماعیت سے, یہ اسلامی اجتماعیت معاشرے میں جب مضبوط ہوگی تو ہم اس معاشرے کے اندر سودی نظام کو ختم کر سکتے ہیں, ہم اس معاشرے کے اندر بلا سودی نظام کو لا سکتے ہیں. بے شمار بھلائیاں ہیں جو اجتماعیت سے جڑی ہوئی ہیں. قرآن نے کہا کہ امت مسلمہ کو دائی امت بنایا جائے, لیکن اس امت کے اندر اجتماعی زندگی کا شعور برپا کیا جائے. اور پھر قرآن نے یہ کہا اولئک ھم المفلحون, جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. یعنی قرآن نے اس انقلاب کے فارمولے کے 3 بنیادی نکات بیان کی ہے. پہلا, انفرادی اصلاح, اپنی ذات کو تقوی کے لباس سے آراستہ کرو. دوسرا, اپنی اجتماعی زندگی پورے معاشرے کی جو اساس ہے قرآن پر قائم کرو. تیسرا, اس عظیم دعوت خیر کے لیے اپنی صفوں میں ایک مضبوط اجتماعیت کی تشکیل کرو جہاں سماع و طاعت کا نظام ہو, تاکہ اس اجتماعیت کے ذریعے صلاحیتوں کی ایک حسین کہکشاں قائم کی جائیں اور دنیا سے اندھیروں کا مقابلہ کیا جائے.
کیا بھائیو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو یہ اجتماع کامیاب ہے. اور وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کے تقاضوں کی تکمیل ہے. آخر میں شاعر مشرق علامہ اقبال کے ان اشعار پر جو کہ آج ہمارے اس طلوع اسلام نظم کا حصہ تھے، ان اشعار پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. علامہ نے ایک بات یہ کہی تھی کہ طوفان اس امت مسلمہ کو ہمیشہ مسلمان بناتے ہیں. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تم ہائے دریائی سے گوہر کی سیرابی. طوفان مغرب میں لوگ اپنا ایمان کھو کے آتے ہیں، اور اقبال کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ایمان کی قدر و قیمت مغرب کے طوفان بدتمیزی میں حاصل ہوئی. تو طوفان، مصائب اور مشکلات دراصل قوموں کے لیے ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، اور اس امت کو وہ جو ہے جگانے والے، ان کے گھر پہ دستک دینے والے جو ہے دستک دینے والے ثابت ہوتے ہیں. دوسری بات قرآن نے کیا کہی کہ ضمیر لالہ میں روشن، یہ علامہ نے کہی ہے طلوع اسلام میں، ضمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے. تیسری بات علامہ اقبال نے یہ بات کہی ہے طلوع اسلام میں، انہوں نے کہا ہے کہ نوا پیرا ہوئے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. اور علامہ اقبال نے طلوع اسلام نے یہ پیغام امت مسلمہ کو دیا کہ تو راز کن فقا ہے، اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا. اے امت مسلمہ، تو اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئی ہے، تو زمین میں خیر امت خدا کے کلمے کی بنیاد پر ہے. تو راز کن فقا ہے، اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کے، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا. یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا. غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے، غبار آلودہ رنگ و نسب، یعنی کہ اے امت تو رنگ و نسب میں بکھر گئی، تو عصبیت کی شکار ہو گئی، فرقہ پرستی تجھ میں پیدا ہو گئی. غبار آلودہ رنگ و نسب ہے بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرفشا ہو جا. اے حرم کے شاہین، تو اگر چاہتا ہے کہ اس کائنات میں اپنے فتح کے جھنڈے گاڑ دے تو یہ نفرتوں کے جو گرد و غبار ہے، تعصب کے، اس کو پہلے اپنے پروں سے صاف کر، اپنے اندر امت کے لیے محبت پیدا کر، کلمے کی بنیاد پر اتحاد پیدا کر. بھائیو، یہ جو چیزیں ہیں ہمیں سمجھنے کی ہے. آج کے حالات میں اس پیغام کو امت تک پہنچانے کی ضرورت ہے. آئیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب کریم جو بڑا مہربان ہے، وہ اس امت کو اپنے خودی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دائی امت کے حیثیت سے اپنے کردار کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں تقوی کے لباس سے آراستہ فرمائے، ہماری معاشرت کی بنیاد قرآن پر بنا دے. اللہ امت مسلمہ میں خیر کی خاطر اجتماعی جدوجہد کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.